آپ نے مرنا ہے تو اتنا ظلم نہ کریں, کل آپ نے اللہ کے ہاں تو کھڑے ہونا ہے نا. یہ صرف باتیں کر سکتے ہیں, باتیں کرنے کے علاوہ ان کے علاوہ ہوتا ہے ان سے کچھ بھی نہیں ہے. ہم منافقوں کو, چوروں کو, کسی لٹیرے کو ووٹ نہیں دیں گے. السلام علیکم سامعین, میں ہوں نکھت امان اور میں اس وقت موجود ہوں اسلام آباد میں. پاکستان میں عام انتخابات 8 فروری 2024 کو ہونے جا رہے ہیں اور ان انتخابات کے حوالے سے پبلک کیا رائے رکھتی ہے, اس پر آج ہم بات کریں گے. اسلام آباد میں مقیم لوگوں سے ہم جانیں گے کہ وہ اس دفعہ عام انتخابات میں کس جماعت کو ووٹ ڈالیں گے اور کس بنیاد پر ڈالیں گے, اور اس کے علاوہ ان سے یہ بھی جانیں گے کہ ان کے نزدیک وہ کون سے مسائل ہیں جس پر آنے والی حکومت کو توجہ دینی چاہیے. پبلک کیا کہتی ہے, آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں. میرا نام مظہر اقبال راہی ہے, میرا تعلق ڈسٹرکٹ منفرد سے ہے اور ووٹ میں نے پہلے بھی دیا تھا عمران خان کو ووٹ, میں اس پر بھی عمران خان کو دوں گا. انفراسٹرکچر بھی ایک ضروری ہے کیونکہ انفراسٹرکچر بہتر ہوگا, بڑے پروجیکٹس آئیں گے تو اس سے ہماری جابس کریٹ ہوں گی, لیکن جو مین چیز ہے ایجوکیشن اور ہیلتھ ہے. ووٹ تو ظاہر ہے عمران خان کے لیے ہے, ہمارے لیے چاہے, حالانکہ اس دفعہ جو PK-43 کا ہمارا ٹکٹ ہے وہ ہماری سردار فیملی کے اگینسٹ ملا ہے, عباسی لوگوں کو, جو کہ ہمارے ساری زندگی سے حریف رہے. لیکن اس دفعہ ہم نے کوئی برادری, کوئی رشتہ داری, کوئی معاملات نہیں دیکھنا ہے تو صرف عمران خان کو دیکھنا ہے. سب سے پہلے ایجوکیشن ہونی چاہیے, پھر ہیلتھ ہونی چاہیے, اور سب سے بڑھ کر میں تو کہتا ہوں انصاف. اور جس قوم میں, جس ملک میں, جس معاشرے میں, جس خاندان میں, جس فیملی میں انصاف اعتدال نہیں ہے, وہاں پہ کبھی بھی وہ گھر, وہ ملک, وہ قبیلہ, وہ خاندان خوشحال نہیں رہ سکتا. میرا نام ذاکر ہے, میں میاں نواز شریف سے تارکل مارے. وہ ہمارے یہاں سے قریباً لوگوں کو آٹا سستا ملے, گے کا پیکٹ 150 کا ملے. یہ صرف باتیں کر سکتے ہیں, باتیں کرنے کے علاوہ ان کے علاوہ ہوتا ہے ان سے کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس لیے ان کو ووٹ نہیں دینا چاہیے. پارٹی بازی کوئی بھی نہیں, ان میں سے کوئی بھی ایسی ہے نہیں پارٹی جو ہمارے یہاں کے مسائل کا جو حل نکال سکے. یہ جس طرح سے چلتا آ رہا ہے سسٹم, اسی طرح یہ چلتا رہے گا. میں پاکستان پیپلز پارٹی کو دوں گا کیونکہ نواز شریف اور انہوں نے کوئی کام نہیں کیے پہلے بھی. جب بھی آئے انہوں نے مزدور دشمن ہے اور کرپٹ لوگ ہیں, یہ ان کو ووٹ دینے کا کوئی حق نہیں. پیپل پارٹی تو غریب کی جماعت ہے شروع سے. ذوالفقار علی بھٹو کا جو منشور تھا, 73 کا آئین دیا, اس پاکستانی قوم کو شعور دیا, باہر گرین پاسپورٹ دیا, اور اس کی پارٹی کو تو ووٹ دینا ہمارا فرض ہے. عام طبقے کے بارے میں سوچیں, غریب لوگوں غربت سے نکالنے کے بارے میں سوچیں. جو بھی آتا ہے وہ تو اپنے دعوے کرتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, مگر جب تک نچلی سطح پہ لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا تو ملک ترقی کی راہ پہ نہیں چل سکتا. میں تو جمعیت علماء اسلام کو ووٹ دوں گا اگر ہمارے حلقے سے جمعیت علماء اسلام کا کینڈیڈیٹ ہوا تو. اگر نہ ہوا تو پھر میں مسلم لیگ نون کو ووٹ دوں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون نے بڑے کام کیے ہیں. یہ جو لوگ نعرہ لگاتے ہیں کہ وہ چور ہے نا, تو اس کام میں سارے ملوث ہیں, اس حمام میں سارے ننگے ہیں. مگر بہتر مسلم لیگ نون اس لیے ہے کہ وہ کچھ لگاتی بھی ہے تو کچھ کھاتی بھی ہے. نواز شریف کو دیں گے. یہ پورے ملک میں, ہمارے پنجاب میں ادھر آگے پیچھے دیکھو سڑکیں, موٹر وے اور کچھ پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا, بڑا کچھ بنایا انہوں نے. ان کو یہ کہ مہنگائی کم کرنی چاہیے سب سے پہلے جو بات ہے. غریب آدمی تو جو ہے نا پس گیا ہے. میرے سب سے پسند کی پارٹی جو ہے وہ جماعت اسلامی ہے, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان میں موروثی سیاست نہیں ہے. یعنی دوسری پارٹیوں کو اگر آپ دیکھ لیں تو یہ حکومت کے قابل صرف ایک ہی خاندان کے لوگ ہوتے ہیں. ووٹ انشاءاللہ جی آج کی انشاءاللہ جماعت اسلامی کو دیں گے کیونکہ ان کو ذرا آزمانا چاہیے. باقی سب تو پرانے ہو گئے ہیں, اب نئے وہی ہیں. سراج الحق صاحب, مہنگائی کم کرنی چاہیے, اسپیشلی کام یہی ہے. اور عام آدمی کا کیا ہے, عام آدمی کا کیا اور مسئلہ یہی ہے نا, مہنگائی کم کرنی چاہیے. طریقے لبیک پاکستان کو ووٹ دیں گے. ہم انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تخت پہ لائیں گے. ہم منافقوں کو, چوروں کو, کسی لٹیرے کو, کسی PTI کو, کسی پیپل پارٹی کو ووٹ نہیں دیں گے. بلانگ کرتا ہوں سندھ سے, تو میرے والد صاحب تو وصیت کریں کہ جو ہے اس دنیا سے گئے کہ ووٹ ہمیشہ آپ نے GA بھٹو کو دینا ہے. اور کیونکہ ان کی پارٹی کام کرتی ہے سر, سندھ میں بڑے ان کے کام ہوئے ہیں. اس میں ہمارا میڈیکل سے لے کے ایجوکیشن تک ہر چیز فری ہے, یونیورسٹیز تک کہ التجا ہے بلکہ آئیں اور یہاں سے بے روزگاری ختم کریں. یہ دیکھیں آپ جیسے ماشاءاللہ نوجوان ہمارے جیسے بے روزگار گھوم رہے ہیں. میں بھی ابھی کاغذ بین کے اور وہ کباڑی کو دے کے سر آ رہا ہوں.
بس یہی زندگی ہے. میں نے بی ایڈ کیا ہوا ہے اور میں یہاں پر رول رہا ہوں. ووٹ میں دوں گا انشاءاللہ عمران خان کو, اور جو پارٹی جیتے گی, یہ جو مہنگائی ہے, مہنگائی کے بارے میں, اور ہم پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے اور انشاءاللہ ہم پی ٹی آئی کو جتائیں گے. جب سے میں نے ووٹ سنبھالی ہے میں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو ہی ووٹ دیا, اور 2000 آنے والے جو انتخابات ہیں 2024 میں, اس میں بھی میں ووٹ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ہی دوں گا. میرا نام عثمان احمد ہے. ہم تو صرف عمران خان کو ووٹ دیں گے نا, وہ اس لیے کہ وہ تو لیڈر ہے, ایک تو کرپشن کے خلاف بات کرتا ہے. سب سے پہلے تو ہمارے جو فارن پہ حالات بنے ہوئے ہیں پاکستان کے, ان پہ کرنی چاہیے, کیونکہ ابھی ہمارا جو پاسپورٹ کی ویلیو ہے بالکل ڈاؤن ہوئی ہے. تو اس لحاظ سے عمران خان جو تھے انہوں نے کافی اس کا مورال ہائی کیا تھا, لیکن ابھی اس طرح کا کوئی دوسرا لیڈر نہیں ہے جو ان کا مقابلہ کر سکے. پہلا ووٹ ہمارا مسلم لیگ نون کو 80 کا دیا, انشاءاللہ 80 کا دیں گے, وہ جیتے گا. تو انہوں نے اس لیے کہ انہوں نے موٹر وے بنایا ہے, ہیلتھ پہ کام کیا ہے, ایجوکیشن پہ کام کیا ہے. باقی ان کے جو دور تھا وہ خوشحالی کا دور تھا, ترقی کا دور تھا. کھانے پینے کی چیزیں جتنی بھی ہیں نا, چاہے وہ چھوٹا ہے, بڑا ہے, غریب ہے, امیر ہے, وہ تو روزمرہ کی چیزیں وہ تو کھاتا ہی. ان کو بچوں کا تو پیٹ تو پالنا ہی ہے. سب سے پہلے پٹرول پہ, گیس پہ, بجلی پہ اور یہ خوراک پہ, مین بنیادی چیزیں یہ. اس کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ انشاءاللہ بہتر ہوتا جائے گا. ووٹ انشاءاللہ پی ٹی آئی کو دیں گے. پچھلے 75 سالوں میں جو ایک گند چھپا ہوا تھا نا, وہ عمران خان نے ظاہر کر دیا کہ ان کے کیا کیا کریکٹر, ان کے کیا کیا کردار ہے. کہ پیاس تو اتنی ہے کہ سمندر پی جاؤں, مقدر ایسا کہ قطرہ بھی میسر نہیں. بولنے کو تو بہت کچھ دل کرتا ہے کہ اندر کے کیا حالات ہیں وہ میرے اللہ کو پتہ ہے, لیکن یہاں جو مطلب سچ کا ساتھ کوئی بھی نہیں دے رہا نا. تو اس ملک کو میرے خیال میں جتنا اس تباہی کی ذمہ داری ہے نا, میں سچی بات کر رہا ہوں. 2 ادارے ہیں. 2013 میں اگر نواز شریف چور تھا, غدار تھا, ڈاکو تھا, اب وہ کس طرح منصف ہو گیا, اب وہ کس طرح سچا ہو گیا. یار کب تک آپ لوگوں کی آنکھوں پہ پٹی باندھیں گے, کب تک لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکیں گے. یا تو اس کو چھوڑ دیتے نا, اس کو کرنے دیتے. پھر خان آ گیا, وہ بہت ایماندار تھا, جیسا بھی تھا, اس نے دنیا کے سامنے مطلب ہر طرح کا مقدمہ لڑا, سارا کچھ کیا. پھر اس کو 5 سال لگانے دیں. نہیں جی اب وہ بھی چور ہو گیا, وہ ٹھیک نہیں ہے. اب جو پہلے چور تھے وہ منصف ہو گئے, جن کو پہلے انہوں نے منصف بنایا تھا وہ چور ہو گئے. ووٹ نون لیگ کو ڈالوں گا جی انشاءاللہ, کیونکہ یہ صحیح کام کر رہے تھے, اور ان کے جو باقی ساری کانسپائریسی ہوئی ان کو ہٹایا گیا, ملک کو مطلب ترقی کے راستے سے روکا گیا. اب دوبارہ انشاءاللہ یہ آئیں گے, وہ جو جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہاں سے انشاءاللہ سٹارٹ کریں. سب سے بڑا تو ظاہر ہے معیشت ہے نا جی, لیکن باقی معیشت اکانومی ریلیٹڈ ہے اسٹیبلٹی سے. تو وہ اللہ کرے ہمارے تمام ادارے جو ہے وہ صحیح کام کرے, اسٹیبلٹی رہے. جو بھی اگر میں تو ووٹ دوں گا, لیکن ظاہر ہے جس نے جیتنا ہے اس نے بنانی ہے. جو بھی بنے وہ اسٹیبل رہے تو انشاءاللہ سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے. جی تو ویورز, آپ نے عوام کے تاثرات سن لیے, ووٹرز کیا رائے رکھتے ہیں آپ نے جان لیا. جانے سے پہلے بس اتنا ضرور کہوں گی کہ 8 فروری کو اپنا حق رائے دہی کا استعمال ضرور کیجیے گا. نکہت امان کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.